بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمد للہ زاد اکیڈمی کا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے۔ آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر سکتے ہیں، جس مستوی میں بھی ہیں لاگ ان کریں۔ لاگ ان کرنے کے بعد ہوم پیج جب آئے گا، یہ جو ہوم پیج ہے جب آئے گا تو اس پر رائٹ سائڈ میں یہاں پر یہ سبجیکٹس نظر آئیں گے۔ اس میں سے ہر ایک سبجیکٹ کو ایک ایک کر کے کلک کر کے اس کی ایگزام دی جا سکتی ہے۔ یہاں پر آپ یہاں پر بھی کلک کر کے جا سکتے ہیں، یا یہاں پر کلک کر کے اس کی ایگزام میں جائیں۔ جو ویکلی کوئز ہے فرائیڈے کو ریلیز ہوتی ہے، اور ویڈنسڈے یا تھرسڈے تک، نیکسٹ ویڈنسڈے یا تھرسڈے تک وہ اوپن رہتی ہے۔ تو یہ 5-6 دن کے اندر اس ایگزام کو دینا ہوتا ہے۔ ویکلی کوئز ہے، آپ نہیں دیں گے، فرق یہ پڑے گا کہ فائنل ایگزام ہوگی تو اس ٹائم پھر آپ کے لیے 60 مارکس لانا بڑا مشکل ہوگا۔ تو یہ ایگزامس اس میں جب ایڈ ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سا آسانی مل جاتی ہے کہ اگر 45-50 کے آس پاس بھی اس میں آ گئے تو آپ کے لیول کلیئر کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ لیول 3 کا ایگزام ہے، یہ لیول 3 کا ہے، دیکھیں یہاں پہ الفصل الثالث، فصل الثالث لیول 3 کا ایگزام ہے۔ اسی طرح سے لیول 1 اور 2 کے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ لیول 3 میں ہم عقیدے پر کلک کرتے ہیں، اور جب آپ یہاں آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں الاختبار الاسبوعی الاول، الاختبار الاسبوعی الاول، فرسٹ ویک ایگزام، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس پہ کلک کرتے ہیں، اس پر کلک کر کے ہم آ گئے، یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے 1 سپٹمبر کو اوپن ہوا یہ ایگزام، اور 6 سپٹمبر تک یہ کھلا رہے گا صبح 6 بجے۔ ٹھیک ہے، یہ وہاں مکہ کے وقت کے حساب سے صبح 6 بجے تک 2 کوشچنس ہوں گے، 3 منٹ کا ٹوٹل ٹائم ہوگا، اس ٹائم میں آپ کو اس کو حل کرنا ہے۔ تو اب آپ اس کو جب یہاں کلک کریں گے تو ایگزام اوپن ہو جائے گا۔ اس کو ہم کلک کرتے ہیں، اور اس کے بعد ابدا المحاولہ، ہاں آپ کا ٹرائل جو ہے اس کو شروع کریں۔ جب آپ ایسے کریں گے تو یہ اوپن ہو گیا۔ اب جب اوپن ہو گیا تو 2 کوشچن آ گئے آپ کے سامنے، 1 اور 2 میں۔ تو یہ جو لیکچر ہے، پہلا اور دوسرا لیکچر ہے عقیدے کا، وہ الایمان بالملائکہ اور الایمان بالکتب، یہ فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر، اس پر ان دونوں لیکچرز پہ یہ سوال ہوں گے۔ ہو سکتا ہے دونوں میں سے آئیں، ہو سکتا ہے الگ الگ آئیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیسے آئیں گے۔ اس کے بعد یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو سیم کوشچنس آئیں، یہ الگ الگ کوشچنس بھی آ سکتے ہیں، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کہتے ہیں من ادلۃ الایمان بالملائکۃ فی القرآن، قرآن میں ملائکہ میں ایمان کے تعلق سے جو ایویڈنسز ہیں اس میں سے کون سا ہے؟ قولہ تعالیٰ قل هو اللہ احد، کیا یہ کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، کیا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ملائکہ میں ایمان رکھنا چاہیے، یا ملائکہ میں ایمان کی یہ دلیل ہے؟ یا قولہ تعالیٰ والشمس وضحاها، یا یہ دلیل ہے جہاں پر اللہ قسم کھا رہے ہیں سورج کی اور وقت ضحیٰ کی، ضحیٰ کا وقت جو ہے؟ یا لا شیء من المذکورات، یا اوپر جو بتایا گیا اس میں سے کوئی بھی نہیں، نن آف دی اباؤ۔ تو اب سلیکٹ کرنا ہے۔ دوسرا ہے من الکتب التی انزلها اللہ الزبور، من الکتب التی انزلها اللہ الزبور، وہ کتابیں جن کو اللہ نے نازل کیا اس میں سے زبور یا زبور بھی ہے، صحیح یا غلط؟ بڑے آسان سوال ہے، جنہوں نے درس پڑھا ہے سنا ہے ان کے لیے جواب دینا آسان ہے۔ میں اپنے آنسرز ٹک کر لیتا ہوں، شیئرنگ بند کر دوں گا ٹک کرتے ٹائم، کیونکہ ہمیں بتانا نہیں ہے آنسرز۔ آپ آنسرز کلک کر کے نیچے باٹم لیفٹ سائڈ میں انہا المحاولہ لکھا ہوگا کہ اس ٹرائل کو بند کر دیں، ختم کر دیں، یعنی سبمٹ کر دیں۔ اس پہ کلک کریں، سبمٹ کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور بٹن آئے گا، میں شیئر کر لیتا ہوں۔ ایسے ایک اور بٹن آ جائے گا، آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے، سلم المحاولات وقدم حاصل الاختبار، یعنی سیو کر دیں اس ٹرائل کو، ہمارے اس کوشش کو سیو کر دیں، اور اس اختبار کو سبمٹ کر دیں، فارورڈ کر دیں۔ اگر یہاں کلک کر دیں گے تو پھر سے آپ ایگزام میں چلے جائیں گے، پھر سے ٹیسٹ میں چلے جائیں گے۔ یہ کلک کرنا ہے، یہ کلک کر کے اس کے بعد پھر یہاں کریں، ایک بار پھر سے وہ کنفرمیشن مانگیں گے تو کنفرم کر دیں۔ کنفرم کرتے ہی سبمٹ ہو جائے گا، دونوں سوال ہمارے صحیح ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب ہم واپس سے یہاں کلک کریں گے، اس جگہ پر
تو ہم واپس سے ہوم پیج پہ چلے جائیں گے. یہاں پہ دیکھیں مارکس آ گئے 2 مارکس آؤٹ آف 100. اس کے بعد ہم تفسیر میں انٹر ہوتے ہیں. تفسیر جو ہے یہ سورۃ الانفطار کی تفسیر ہے. لیکچر نمبر 1 اور 2 ہم جاتے ہیں اختبار الاسبوعی. وہی پروسیس ہم کریں گے. ابداء الاختبار، ابداء المحاولہ. یہ کیا تو ٹرائل اوپن ہو گئی. قولہ تعالی انکا قادح، انکا قادح، سورۃ الانفطار سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لیس لہ نظائر فی القرآن، یا کقولہ تعالی انا الینا ایابہم، یا لا شیء من المذکورات، none of the above. ٹھیک ہے. یہ یا دوسرا ہے قولہ تعالی، یہ دوسرا سوال ہے. وینقلب علی اہلہ یعنی من الآدمیات فقط. کیا ہے وہ ینقلب؟ یعنی وہ پلٹ جاتا ہے اپنے اہل کی طرف. اس سے مراد صرف انسانوں سے مراد ہے کیا؟ انسانوں کی طرف پلٹتا ہے. من الآدمیات فقط. آپ کو صحیح یا جواب غلط جواب دینا ہے. تو میں سٹاپ کرتا ہوں. اب پھر سے ہم یہاں پر کلک کریں گے اور ہم حدیث میں جائیں گے. یہاں پر کلک کریں واپس، پھر یہاں کلک کریں، پھر یہاں کلک کریں. کھل گیا. یہ کہہ رہا ہے سقی القلب بذالک، دل کو کس سے تر کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں لسرعت تقلبہ سمیہ. اچھا سقیہ نہیں سمیہ ہے. تھوڑا سا بڑا کریں اس کو. ہاں جی سمیہ. دل کو دل کیوں کہا جاتا ہے؟ سمی القلب بذالک کیوں؟ لسرعت تقلبہ، کیونکہ بڑی تیزی سے اس کے احوال چینج ہوتے ہیں. یا اقبال سے قلب ہے وہ، یا قبول سے قلب ہے، یہ آپ کو بتانا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں قاعدہ سد الذرائع الی محرمات، الی المحرمات مباحۃ. قاعدہ سد الذرائع الی المحرمات مباحہ. یہ جو قاعدہ ہے کہ ذرائع کو، جو ہر وہ ذریعہ جو آ، آ، محرم چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے، جو بھی ذریعہ ہے جو محرم چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اس سے بلاک کر دینا، یہ قاعدہ مباح ہے. تو آپ کو جواب دینا ہے صحیح یا غلط. میں اپنے سوال آنسر سلیکٹ کر لیتا ہوں. اس کو سبمٹ کریں. تو یہ ہم نے سبمٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں واپس ہوم پیج کی طرف. اب سیرہ، السیرہ، سیرت میں آ جائیں. یہاں پر سیرت کا ایگزام اوپن کرتے ہیں. لیول 3 اوپن ہو گیا. قول عائشہ رضی اللہ عنہا کان املککم لعربہ، معنی اربہ حاجتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ارب پر، اپنے ڈیزائرز پر سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے تم میں سے. تم میں سے سب سے زیادہ وہ اپنی ارب پر کنٹرول کرتے تھے. اس موقع کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وغیرہ کو یا روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور نماز وغیرہ کو جاتے تھے تو اپنی بیویوں سے بوسہ دیا کرتے تھے اور اس طرح کی چیز جو تھی. تو یہ یعنی اگر آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول ہو تو اس صورت میں وہ ایسا کر سکتا ہے. تو اربی ہی سے مراد حاجتی ہے، اپنی ضرورتوں پر، اپنی ڈیزائرز پر، اگر حاجت سے مراد یہی ہے تو. اور اختر سوال المناسب للاجابہ آتی ہے. یہاں پر آنسر دیا ہے، اس کا کوشچن سلیکٹ کرنا ہے. آنسر کیا ہے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف علی زوجاتی ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے ایک کے بعد ایک، ٹرن کے ساتھ. کہتے ہیں کل اسبوع لیوانسہم، کل شہر لیوانسہم، یا کل یوم لیوانسہم. ہر ہفتے جاتے تھے، ہر مہینے، یا ہر روز. ٹھیک ہے. آپ نے اگر 10 سنا ہوگا تو یہ آپ کو اس کا آنسر پتا ہوگا. ہم اس کے آنسر کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں ہوم پیج پر اور اب ہم فقہ کے ایگزام میں جائیں گے. فقہ میں جو پہلے 3 لیکچرز ہیں وہ الصیام، کتاب الصیام شروع ہو چکی ہے. اس میں شروط وجوب الصیام کے تعلق سے بات ہے، وہاں تک اس میں بات ہوئی ہے. تو یہ سوال پہلے 3 لیکچرز میں سے ہوں گے.
تو یہ ہم آ گئے، کہتے ہیں لیسا فی الصومی تدریب علی مراقبت اللہ تعالی، روزے کی حالت میں اللہ کی مراقبت پہ کوئی تدریب نہیں ہوتی ہے، یعنی آدمی کی اس پر مشق نہیں کی جاتی، اس پر مشق نہیں ہوتی ہے. کیا ایسا ممکن ہے اللہ کی مراقبت پہ مشق نہ ہو روزے کی حالت میں؟ صحیح ہے غلط جواب میں. الصوم موجب للرحمت والعطف علی المساکین، صوم جو ہے یہ فوز ہے رحمت کا اور عطف اور محبت کا مساکین کے ساتھ. آدمی جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس شدت کو محسوس کرتا ہے تو اس کے اندر رحمت پیدا ہوتی ہے. تو آپ جواب دیں صحیح یا غلط. چلو اب ہم چلتے ہیں التربیہ الاسلامیہ. تربیہ الاسلامیہ میں ادب کے تعلق سے بات ہے کہ اللہ کے ساتھ ادب کیسا ہو. تو وہ ہم اختبار الاسبوع الاول ابداء المقابلہ لم يكن للادب ذکر على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. لم يكن للادب ذکر على ألسنة الصحابة رضی اللہ عنہم والتابعین، یعنی ادب کے تعلق سے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین اور تابعین کی زبانوں پر کوئی ذکر ہی نہیں تھا. صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمن معانی الادب العامہ، ادب کا معنی عام معنی اس میں سے کیا ہے؟ التحلی بالفضائل والمکرمات فی کل علاقات والمعاملات، یعنی آدمی کا اپنے آپ کو سجانا کس چیز سے؟ فضائل سے اور تکرم والے اعمال سے، نوبل ایٹریبیوٹس اور ورچوز، ہر قسم کے معاملات میں اور ٹرانزیکشنز میں اور ہر معاملات میں. صحیح ہے غلط؟ یہ جواب دینا ہے. اب ہمارا آخری ٹیسٹ ہے آج کا اللغت العربیہ، جس میں فاعل کے تعلق سے بحث ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے، فعل کے بعد آتا ہے تذکیر اور تانیث، فعل کا فاعل کے حساب سے ہونا، وہ ساری باتیں ہیں درس نمبر 1 اور 2 میں. الگ ونڈو میں اوپن ہو گیا ہے. یہ دیکھتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. یہ ٹھیک ہے، نظر نہیں آ رہا ہو کبھی تو یہاں پر ہے الجمع الفاعل الجمع یجمع معه الفعل. اگر فاعل جمع ہے، پلورل ہے، تو فعل کو بھی جمع بنانا پڑے گا. کیا ایسا ہے؟ فاعل مثلا المسلمون ہے فاعل، اور فاعل اگر وہ ہے تو اس کا مطلب فعل کے بعد ہی آئے گا. تو اس صورت میں کیا فعل کو بھی جمع کرنا پڑے گا؟ یعنی مثلا فعل اگر قالا ہے مثلا، تو ہمیں قالو المسلمون یہ کہنا پڑے گا؟ یہ سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہنا پڑے گا. صحیح یا غلط؟ انتصر المسلمون فی معرکتی، حکم الجمع الفعل انتصر غیر جائز. دیکھیں اگر یہ سوال کا جواب صحیح دے دیا تو پھر اس کا بھی صحیح دے سکتے ہیں. یہاں پر انتصر المسلمون، انتصر فعل ہے، المسلمون فاعل ہے، یہ واو جو ہے یہ علامت اس کے رفع کی ہے. تو کہتے ہیں فعل انتصرہ کو جمع کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. صحیح یا غلط؟ اگر اس کا جواب صحیح دے دیا تو اس کا جواب بھی صحیح دے پائیں گے. میں اپنی شیئرنگ بند کرتا ہوں. سبمٹ ہو گئی الحمدللہ، اور اب ہم اس کو بند کر سکتے ہیں. اور یہ لوٹا ہے، یہ ہماری ساری کوئز سبمٹ ہو گئی. سارے کوئز کے مارکس یہاں نظر آ رہے ہیں. ساری کوئز کریکٹ تھی، 2 2 مارکس سب کے ایڈ ہو گئے. اگر آپ کی کہیں کوئی کوئز میں کم نمبر آئے تو آپ کے پاس دو بار کوئز کو اٹیمپٹ کرنے کے آپشن رہتے ہیں. مثلا آپ ایسے سیرت میں جائیں اور پھر سے اختبار کو اوپن کریں تو دیکھیں یہاں پر تو 100 مارکس آ رہے ہیں، لیکن اگر 50% نظر آتے ہیں، ایک ہی کوشچن رائٹ ہوتا ہے یا تو ایک بھی رائٹ نہیں ہوتے ہیں، 0% مارکس آتے ہیں، تو یہ آپشن ہوتا ہے یہاں پہ
اعادت محاولۃ الاختبار، آپ ایک بار اور ون مور ٹائم آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، بس ایک بار اور موقع ملے گا، دو ٹرائی ملتے ہیں آپ کو، پہلے ٹرائی میں جتنے بھی آئے، اگر زیرو آئے تو دوسرا ٹرائی کریں، دوسرے میں جتنے بھی آئیں گے وہ کنسیڈر کریں گے، مطلب جو میکسیمم ہوتے ہیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں، لکھا ہے انہوں نے یہاں پہ دیکھیں طریقۃ التقییم کیا ہے، اعلی درجۃ من بین کل محاولات، جو سب سے میکسیمم مارکس ہوں گے دونوں ٹرائلس میں، دونوں کوششوں میں، اسے کنسیڈر کیا جائے گا، مطلب ایک بار 50 آئے اور دوسری بار 100 آئے تو آپ کا 100 کنسیڈر کیا جائے گا، اگر دونوں بار زیرو آئے تو سوال ہی نہیں ہے، دونوں بار 50 آئے تو 50 کنسیڈر ہوگا، لیکن ایک بار 50 ایک بار 100 آئے تو جو میکسیمم ہوگا وہ اس کو کنسیڈر کریں گے، تو اس طرح سے آپ اپنے ایگزامس دے سکتے ہیں، لیول 1 2 3 4 جس میں بھی آپ ہیں، اور اس طرح سے اس کو سبمٹ کر دیں۔ اگلی کوئز آئندہ فرائیڈے کو آئے گی انشاءاللہ، اس ٹائم ہم اس کی ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔